عمران خان صاحب آگے ہیں. خان صاحب ایک سیکنڈ, سب ہاتھ اٹھا کر تالیوں کی گونج پہ بتائیے پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان تیرا میرا رشتہ کیا؟ اور ہم لے کے رہیں گے, ہم لے کے رہیں گے, اور اونچا ہم لے کے رہیں گے. ہے حق ہمارا, ہے حق ہمارا. السلام علیکم. عمران خان صاحب, بہت بڑی تعداد میں یہاں خواتین, بچے, بزرگ, نوجوان موجود ہیں. آپ کو سننے کے لیے بےتاب ہیں. یہاں پہ نجم شراز ہیں ابھی اللہ, اس کے بعد ابرار الحق ہیں, شاہ زمان ہیں, اور فاروق شاد ہیں. تو خان صاحب آپ تھوڑی سی بات کریں, پھر ہم یہاں سے کلام سنیں گے. اللہ. جی شکریہ فیصل, آپ کا شکریہ. ابرار, شاہ زمان, نجم اور جو بھی ہمارے تحریک انصاف کے کارکن آئے ہوئے ہیں یا خواتین و حضرات, میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آج آپ ہماری عید ملن پوری طرح پورے جوش سے آپ بنائیں گے بھی اور انجوائے کریں گے. میں آپ سب کے لیے ایک چھوٹا سا پیغام یہ ہے کہ دیکھیں, ساروں کو پتہ ہونا چاہیے کہ تحریک انصاف کا نظریہ ہے کیا, ہم یہ کیوں جدوجہد کر رہے ہیں. تو میں بڑا مختصراً آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آزاد انسان, صرف آزاد انسان کی پرواز ہوتی ہے. غلام اچھے غلام بنتے ہیں. غلام قومیں یا ایک غلام ذہنیت کا انسان کبھی اوپر نہیں جا سکتا. تو پہلے یہ سمجھ جائیں کہ آزادی کیوں اتنی ضروری ہے. کیوں اللہ نے جو انسان اپنی جان کھو دیتا ہے اپنی آزادی کے لیے, اللہ نے کیوں اس کو اتنا بڑا رتبہ دیا شہید کا. یعنی شہید کا رتبہ ہمارے دین میں پیغمبروں کے بعد ہے. اس لیے کہ جو بھی انسان, جو قوم اپنی آزادی کی جنگ لڑتی ہے, وہ اپنے آپ کو آزادی سے نہیں, غلامی سے نہیں صرف نکالتی, وہ پھر عظمت کی طرف جاتی ہے قوم. اس لیے اتنا زور ہے ہماری دین میں آزادی کے لیے. تو جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کیا کیا تھا, انہوں نے انسانوں کو آزاد کر دیا تھا. اندرونی طور پہ لا الہ الا اللہ کہہ کے کہ کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے, اور بت توڑ دیے. خوف کا بت, پیسے کا بت, لالچ کا بت, میں کا بت, یہ بت گرائے انہوں نے. لوگوں کو اندرونی طور پہ آزاد کیا. اور معاشرہ آزاد ہوتا ہے انصاف سے, حقوق سے, جس کو ہم کہتے ہیں فنڈامنٹل رائٹس, بنیادی حقوق. جس معاشرے کے اندر انصاف ہوتا ہے وہاں لوگ آزاد ہوتے ہیں. اور یہ میں آپ کو صرف مثال دینا چاہتا ہوں کہ جب یہاں سے لوگ مغرب میں جاتے ہیں, جب پاکستانی یورپ میں جاتے ہیں, انگلینڈ امریکہ میں جاتے ہیں, وہ کیوں کامیاب ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کے معاشرے میں اگر آپ اپنا ٹیکس دیں, آپ قانون نہ توڑیں, تو آپ آزاد ہو جاتے ہیں. کوئی آپ کو پکڑتا نہیں ہے, کوئی پولیس آپ کے اوپر ظلم نہیں کر سکتی. ہاں, آپ کو کوئی رشوت نہیں لینے آئے گا, آپ کی زمین پہ کوئی قبضہ نہیں کرے گا, کیونکہ ان کا جو انصاف کا نظام ہے وہ آزاد کر دیتا ہے. اور آزاد لوگ پھر اوپر چلے جاتے ہیں. وہ کہیں سے چھوٹے سے شروع ہوتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. اور جو طاقتور ہے وہ ظلم نہیں کر سکتا. جو طاقتور ہے وہ لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ نہیں کر سکتا, اونٹس کو ٹیکس دینا پڑتا ہے, وہ قانون کے نیچے ہے. تو اس لیے وہ معاشرے آگے نکل جاتے ہیں. تو ہماری جو جدوجہد ہے وہ یہ کہ ہم نے اپنے پاکستان کے اندر انصاف کا نظام لے کے آنا ہے, جدھر طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون, جدھر یہ جو ظلم ہے کہ طاقتور چوری کرتا ہے NRO لے لیتا ہے, جو بلیک ویگو کے اندر
नामालूम अफराद आते हैं, लोगों को उठा के ले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कानून के ऊपर है वो। जो हमारे लोगों को पकड़ पकड़ के जेलों में डालते हैं, जो अली मीन से किया है, एक केस से निकलता दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा केस, कभी इधर बखर, कभी लाहौर, कभी शिकारपुर। ये कहीं आजाद माशरों में ऐसे नहीं होता। किसी उस माशरे में जिधर कानून की हुक्मरानी होती है वो जुल्म नहीं हो सकता, वहां कब्जा ग्रुप नहीं है, वहां इंसाफ है। और हमारे मुल्क में ये इंसाफ की जंग हम लड़ रहे हैं, अपने मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद करना। ये जो ताकतवर हैं इनको कानून के नीचे लेके आना। जब हजरत अबू बकर खलीफा बने, पहली चीज उन्होंने कही कि कमजोर और ताकतवर मेरी दौर में कानून के सामने एक बराबर। यही हजरत उमर ने कहा कि कोई ताकतवर मेरे मुल्क में कमजोर पे जुल्म नहीं कर सकेगा। पहली स्टेटमेंट्स। हजरत अली ने भी यह कहा कि मैं सबसे पहले इंसाफ कायम करूंगा। तो इसलिए वो मुसलमान ऊपर गए थे, इसलिए वो दुनिया की उन्होंने इमामत की थी, क्यों आजाद हो गए थे। तो ये है हमारी हकीकी आजादी की जंग, और इसके अंदर आप सब ने शिरकत की है। मैं अपनी नौजवानों को फिर से खराज तहसीन पेश करता हूं, और जिस तरह हमारी ख्वातीन यहां आई और जिन्होंने मेहनत की, जिस तरह वो खड़ी हुई, जो टेयर गैसिंग ली, मैं खास तौर पे तहरीक इंसाफ की ख्वातीन को आज खराज तहसीन पेश करता हूं। शुक्रिया फैसल जी। खान साहब थोड़ी देर में जी वो ये नजम शराज को कहें वो अल्लाह हू इसलिए आज लोगों के सामने गाए क्योंकि जब मुझे गोलियां लग रही थी, मुझे अभी भी याद है अल्लाह हू उस वक्त कंटेनर के ऊपर बज रहा था। शुक्रिया जी। हेलो। अच्छा जी, पहले तो इससे पहले एक सवाल हुआ कि अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखें। देखें, सिक्योरिटी की वजह से तो मैं यहाँ आज बैठा हूँ, नहीं तो मैं आज आपके बीच में होता। और आप हम सब जानते हैं कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एहतियात पूरी करो, तो इसलिए हम पूरी अपनी एहतियात कर रहे हैं, बाकी तो अल्लाह के ऊपर छोड़ते हैं। क्योंकि मसला हमारा ये है कि जिन लोगों ने, जो लोग कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं वो हुकूमत में बैठे हुए हैं, यानी जिन्होंने हमारी हिफाजत करनी है वो ही कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा ये एहतियात कर रहा हूं मैं। दूसरी चीज ये आपने ये पूछा कि आप क्या कर सकते हैं। देखिए, जो सबसे जरूरी चीज अब सबके लिए, जितने भी आप यहां बैठे हैं, जब एक मुल्क में जुल्म और नाइंसाफी होती है जो आज पाकिस्तान में है, और मैं आज खास तौर पे कहना चाहता हूं कि अली अमीन गंडापुर और इफ्तिखार गुमन जो मेरे सिक्योरिटी इंचार्ज थे यहां, और नौजवान अताउर रहमान जिनको उठा लिया इन्होंने, और हमारे अभी भी तहरीक कारकुन जो जेलों में हैं, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ये वो लोग हैं जो आज अपने बच्चों और फैमिलीज के साथ ईद कर सकते थे, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमारे साथ एक हकीकी आजादी की जदोजहद में लगे हुए हैं, उनको ये मुश्किल वक्त गुजारना पड़ रहा है। लेकिन आप सबके लिए कि जब आप आजादी चाहते हैं तो आजादी कोई प्लेट में रख के नहीं देता। दुनिया की तारीख में जब आप आजादी के लिए जो भी जदोजहद करते आए तो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, कौमों को कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, हम सबको कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। मेरे लिए तो सबसे बड़ी कुर्बानी यह है कि मैंने छह महीने 2 कमरों में गुजारे हैं। मैं एक आजाद आदमी हूं, मैं ओपन जगहों में रहने वाला आदमी हूं, लेकिन यह भी हम कुर्बानी दे रहे हैं अपने मुल्क के लिए, क्योंकि हमारी जो आजादी की तहरीक है ये हम अपने आने वाली नस्लों के लिए लड़ रहे हैं। जो हम इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं, इंसाफ आजाद करता है लोगों को, ये याद रखें, क्योंकि आपने वो माशरे नहीं देखे जो मैंने देखे हैं। मेरी कई साल गुजरे बरतानिया में स्टूडेंट्स के बाद, स्टूडेंट लाइफ के बाद, तो मैंने तो देखा है कि एक दफा एक माशरे में इंसाफ होता है, वो आजाद हो जाते हैं, आजाद फिर ऊपर चले जाते हैं। इकबाल का शाहीन आजाद होता है, गुलाम कभी ऊपर नहीं जा सकते। तो इसलिए हमारी जो जंग है और जो जदोजहद है
وہ یہ جو ایک کرپٹ مافیا قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے, قبضہ گروپ اوپر بیٹھا ہوا ہے, جو قانون کے اوپر ہے, جو لوگوں کو حقوق نہیں دیتا اور خود قانون سے اوپر ہے. تو اس کے لیے میرے سے سوال پوچھا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. آپ 3 قسم کی جہاد ہے, ظلم کے خلاف 3 قسم کی جہاد ہیں. ایک ہے کہ آپ دل میں سوچیں کہ ظلم ہو رہا ہے, کچھ نہ کریں. جو سب سے بڑی جہاد وہ کہ آپ اس کے خلاف مقابلہ کریں, لڑیں. لیکن جو آپ سب سے میں جہاد چاہتا ہوں وہ یہ کہ اپنی آواز بلند کریں اس کے اوپر, اپنے بچوں کو, اپنی فیملیز کو, گھروں کے اندر انقلاب لے کے آئیں. ماؤں کا, عورتوں کا بہت بڑا, دنیا میں جب بھی انقلاب آئے ہیں عورتوں اور ماؤں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. میری والدہ جو تھی, جو میرے نظریے ہیں وہ میری والدہ نے میرے دل میں ڈالا تھا. جو مجھے آزادی کا, ساری زندگی میں آزادی کے لیے سمجھتا تھا کہ میں کبھی کسی کی غلامی نہیں کر سکتا, وہ میری والدہ کی وجہ سے تھا. بچپن سے انہوں نے مجھے احساس دلوایا تھا کہ تم بڑے خوش قسمت ہو کہ تم آزاد ملک میں پیدا ہوئے ہو, کیونکہ وہ ایک غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے اور بڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے ہمیں ہمیشہ, ماں نے بھی, والد ہمیشہ بتایا تھا کہ اپنی آزادی یہ بڑی ایک اللہ کی طرف سے نعمت ہے آزادی, اور اس کو کبھی آپ نے جانے نہیں دینا. سب نے اپنے گھروں سے اس کے اوپر بچوں کو, اسکول کے بچوں کو تیار کریں. جب قوم ایک فیصلہ کر دیتی ہے کہ ہم اپنی آزادی لیں گے تو پھر اس کو کوئی غلام نہیں بنا سکتا. قوم تب تک غلام ہے جب تک اس کو احساس ہی اپنی غلامی کا نہیں ہے. مجھے کبھی بھی نہیں پتا چلنا تھا کہ اصل آزادی کیا ہے جب تک میں برطانیہ نہ جاتا, ان کا قانون کی حکمرانی, ان کا انصاف کا نظام نہ دیکھتا, تو مجھے بھی نہیں علم ہونا تھا کہ حقوق کیا ہوتے ہیں, آزاد قومیں کیسے ہوتی ہیں. مجھے اپنی غلامی کا احساس نہیں ہونا تھا جب تک میں وہاں نہیں گیا. تو آج ہماری قوم, سب کو یہ سمجھ آنا چاہیے, نوجوانوں کو خاص طور پہ, کہ اگر اس قوم کا کوئی مستقبل ہے تو وہ آزادی میں ہے, غلامی میں کوئی مستقبل نہیں ہے. غلامی میں جس طرح آپ نے وہ جو ہمارا اس وقت پرائم منسٹر ہے وہ باہر جا کے کہتا ہے کہ جی دیکھیں میں بھیک مانگنے تو نہیں آیا لیکن میں مجبور ہوں, یا وہ کہتا ہے کہ میں بیگرز آر ناٹ چوزرز, یا وہ ان کا وزیر کہتا ہے کہ جی ہم تو لائف سپورٹ مشین میں ہیں, اگر امریکہ نے ہماری مدد نہ کی ہم مر جائیں گے. تو یہ تو غلام ذہن ہے, یہ ہمیشہ غلام رہیں گے, یہ اپنے پیسے کے غلام ہیں. آپ وہ قوم ہیں, یہ کبھی نہ بھولنا کہ آپ دنیا کے سب سے عظیم لیڈر کی امت ہیں, آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں, آپ لا الہ الا اللہ میں ماننے والے ہیں. یہ ملک بنا تھا ایک نعرے پہ کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, کہ ہم سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھکتے. تو آج تو ہمارے یہ جو حکمران بھاگے پھر رہے ہیں تو ہر گوری چبڑی کے سامنے جھک جاتے ہیں, کیونکہ ان کو تو کوئی غیرت نہیں ہے, ان کو تو کوئی شرم نہیں ہے. لیکن قوم وہ سب سے عظیم لیڈر کی امت ہے, اس لیے یہ ہمارا مستقبل ہے آزادی میں. اور آپ یہ سمجھیں کہ آپ تبلیغ کر رہی ہیں. یہ پھر سے میں کہتا ہوں کہ آزادی, یہ یاد رکھیں کہ کیوں اللہ نے جو آزادی کی جنگ لڑتے ہوئے مرتا ہے اس کو شہید کا کیوں رتبہ دیا ہے. کیونکہ اللہ نے فیصلہ کیا کہ انسانوں نے اگر اوپر جانا ہے تو آزاد انسان اوپر جا سکتے, غلام نہیں جا سکتے. تو یہ آپ نے سب یہاں سے جب جائیں گے, نوجوانوں, کارکنوں, میری بہنوں, آپ سب نے یہ چیز کہنی ہے, اپنے عوام کو تیار کرنا ہے. اور میں کسی ٹائم پہ بھی کال دے سکتا ہوں, کیونکہ یہ اگر سپریم کورٹ کا انہوں نے فیصلے نہ مانے اس کا مطلب کہ انصاف ختم ہو گیا, تو اس کا مطلب کہ طاقتور جو مرضی چاہے کرے گا, تو اس وقت میں اب ساری قوم کو نکالوں گا سڑکوں کے اوپر. اس کی تیاری آپ نے کرنی ہے. جی شکریہ اعظم, شکریہ. دیکھیں آپ سب جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے کارکن تحریک انصاف کے, ایک چیز سب نے سمجھ لینی ہے. دیکھیں قوموں کی زندگی
قوموں کی زندگی ایسی ہوتی ہے جس طرح انسان کی زندگی ہوتی ہے. انسان اگر وہ صحیح راستے پہ چل پڑے تو اس کی زندگی بہتر ہو جاتی ہے. جو آپ نماز میں مانگتے ہیں کہ اللہ اس راستے پہ لگا جن کو نعمتیں بخشی. انسان غلط راستے پہ چلا جاتا ہے, اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے. تو دنیا کی تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو قومیں بھی اونچ اوپر جاتی ہیں اور پھر نیچے آ جاتی ہیں, اور اگر قومیں اپنی اصلاح کر دیں پھر وہ اوپر آ جاتی ہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میری زمین پہ نکل کے دیکھو کتنی قومیں میں نے تباہ کی جو میرے حکم پہ نہیں چلی. سو آپ نے ایک چیز سمجھنی ہے, اور یہ میرا تجربہ 3.5 سال حکومت میں رہ کے بھی ہے, اور یہ میں نے جو دنیا کی ساری سٹڈی کی ہے, ساری دنیا میں میرا اللہ نے مجھے موقع دیا ہے. دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں کہ قوم وہ خوشحال ہوتی ہے جدھر عدل اور انصاف ہوتا ہے. یہ ساری اب دنیا کی قومیں دیکھ لیں جو غریب ہیں, اور ساری قومیں دیکھ لیں جو امیر ہیں, ایک ہی چیز فرق ہوگی. غریب قوموں میں جنگل کا قانون ہوگا, امیر قوموں کے اندر عدل اور انصاف ہوگا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز مدینہ کی ریاست میں عدل اور انصاف قائم کیا تھا. قانون کے سامنے سب ایک برابر. میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی اس کو سزا ملے گی, وہ قانون کے اوپر کوئی نہیں ہے. NRO کسی کو نہیں مل سکتا. اور پھر وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جدھر طاقتور چوری کرے تو اس کو پکڑے نا اور چھوٹے چور کو جیلوں میں ڈالے, وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے. یہ انہوں نے 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا. آج دنیا میں دیکھ لیں, جو قوم اوپر ہے وہ انصاف ہے, جو قوم نیچے ہے وہ ہماری طرح کا جنگل کا قانون ہے, طاقتور کے لیے ایک اور کمزور کے لیے دوسرا. یہ سمجھ ہے بس. تو ہمیں جو میں 3.5 سال پاور میں رہا, میں یہ نہیں کر سکا. کرونا کے اندر ہم نے بڑے زبردست کام کیے کیونکہ سارا ملک متفق تھا. پاکستان دنیا میں 3 ان ملکوں میں سے تھا جس نے سب سے بہترین کرونا جیسا وبا کو, پاکستان دنیا مانتی تھی کہ وہ ملک ہے جس نے سب سے بہترین طریقے سے اس کا مقابلہ کیا. تو اس لیے جو اعظم آپ بات کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اگر اللہ موقع دے گا تو سب سے, اگر پاکستان کو اس دلدل سے نکالنا ہے تو سب سے پہلے قانون کی حکمرانی قائم کریں. یہ آج کل حالات یہ ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ حکومت نہیں مانتی, تو دنیا میں کس نے پاکستان میں آ کے پیسہ خرچ انویسٹ کرنا ہے, سرمایہ کاری کرنی ہے؟ جب سپریم کورٹ کے فیصلے کو حکومت نہیں مانتی تو اس ملک کے اندر تو انصاف کے نظام پہ کسی کو اعتماد ہوگا ہی نہیں. تو جب اعتماد نہیں ہوگا تو سرمایہ کاری نہیں ہوگی, وہ نہیں ہوگی تو خوشحالی نہیں ہوگی, نوکریاں نہیں ملیں گی. تو ہمارے راستے میں صرف یہ ایک وہ نظام, ایک کرپٹ نظام, ایک ناانصافی کا نظام رکاوٹ بنا ہوا ہے. اور وہ جب تک ایک طاقت سے حکومت نہیں آتی وہ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتی, کیونکہ جو مافیاز ہیں وہ آپ کو کرنے نہیں دیتے. تو سب سے بڑی ہماری جو کوشش اگر پاکستان کو اس مشکل وقت سے نکالنا ہے تو ایک انصاف کا نظام ٹھیک کریں, اور سب سے زیادہ بیرون ملک پاکستانی پاکستان میں سرمایہ کاری کرے گا. 1 کروڑ پاکستانی باہر بیٹھا ہے, اس میں سے چند لاکھ پاکستانی بھی یہاں سرمایہ کاری شروع کر دیں تو ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں پڑیں گے, یا ڈالرز آ جائیں گے, یا ہمارے یہ جو قرضے چڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ ڈالرز نہیں کم ہیں, وہ سارا ختم ہو جائے گا اگر ہم سرمایہ کاری پاکستان میں لے آئیں. وہ آئے گی جب ہم انصاف کا نظام ٹھیک کریں گے. نوجوان پاکستانی, چاہے بوڑھے, بچے, خواتین, کسان ہو یا مزدور ہو, وہ کیا چاہتا ہے پاکستان میں؟ وہ کیوں پاکستان سے باہر جانا چاہتا ہے؟ سوال آپ سب سے پہلے یہ پوچھیں کہ یہ اس وقت کوئی 9 لاکھ پاکستانی پڑھے لکھے پروفیشنلز ملک چھوڑ کے باہر چلے گئے ہیں پچھلے چند مہینے میں. کیوں گئے ہیں؟ کیا کوئی باہر جدھر گئے ہیں وہاں لوگ پیسے تو نہیں بانٹ رہے, تو کیوں ملک سے باہر گئے؟ تو یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ دیکھیں جو ملک ترقی کرتے ہیں نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ملکوں کے اندر ایک نظام ایسا ہوتا ہے جدھر جو جائے گا محنت کرے گا اس کو محنت کا پھل ملتا ہے.
وہ نظام انسانوں کو لیول پلینگ فیلڈ دیتے ہیں. لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ کہ ہر انسان کو موقع اوپر جانے کا. امریکہ کے اندر لوگ جاتے تھے تو وہ ایک لفظ استعمال کرتے تھے, دی امریکن ڈریم. امریکنوں کی خواب وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ ان دنوں میں جب وہ یورپ سے آتے تھے امریکہ, تو وہاں یورپ میں اس طرح کا موقع نہیں تھا محنت کر کے اوپر جانے کا, لیکن امریکہ میں تھا. امریکہ میں انہوں نے سسٹم ایسے بنا دیا کہ جو محنت کرتا تھا وہ اوپر آ سکتا تھا. تو جو اس وقت ہمیں سب کو نوجوانوں کو, کیوں نوجوان ویزا کٹا کے باہر جاتے ہیں, کیوں باہر کے ملک نوکریاں ڈھونڈنے جاتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان میں ایک نظام ایسا بن گیا ہے کہ جہاں آپ محنت بھی کریں تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. ایک نظام ایسا ہے کہ یہاں سرمایہ کاری نہیں ہوتی. سرمایہ کاری نہیں ہوگی تو نوکریاں نہیں ملتی. جس ملک میں سرمایہ کاری ہوتی ہے ادھر نوکریاں ملتی ہیں, ادھر خوشحالی آتی ہے, اس ملک میں امیر ہوتا ہے, اس میں دولت کے اندر اضافہ ہوتا ہے. تو وہ ہوتا کیسے ہے؟ وہ ہوتا ایسے ہے کہ اگر میں سرمایہ کار ہوں تو میں ادھر پیسہ لگاؤں گا, اپنی ادھر سرمایہ کاری کروں گا جدھر مجھے اعتماد ہوگا کہ میں اگر سرمایہ کاری کرتا ہوں تو ادھر سے مجھے پیسہ واپس آئے گا. سرمایہ کاری کوئی خیرات کے لیے نہیں کرتا. سرمایہ کاری میں پیسے بناؤں, میں پھر پیسے کو اگر لگاتا ہوں کسی پروجیکٹ کے اوپر تو میں یہ امید رکھتا ہوں کہ مجھے پیسہ ملے گا اس میں سے. تو اگر وہ نظام اس ملک کا ایسا ہو کہ میں سرمایہ کاری کروں اور ادھر سے آگے کوئی رشوت مانگے, کبھی حکومت چینج ہو جائے تو ٹیکس سسٹم بدل جائے, ہمیں یہی نہیں پتا, اور روپیہ گرنا شروع ہو جائے تو وہ آدمی سوچے کہ میں اگر اپنا ڈالر چینج کر کے روپے میں لگاؤں گا تو مجھے تو اتنا نفع ہی نہیں ہے, میں ڈالر میں ہی رکھ لوں پیسہ. تو یہ سمجھیں کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری نہیں ہو رہی. کیا وجہ ہے کہ 1 کروڑ پاکستانی باہر بیٹھا ہوا ہے, وہ دبئی میں جا کے پیسے لگا دیتا ہے, وہ سرمایہ کاری ادھر کرے گا, ملیشیا چلا جائے گا, کہیں بنگلہ دیش چلے گئے, لیکن پاکستان میں نہیں پیسہ خرچ کر رہے. اور دوسری بات, جو یہاں کے امیر لوگ ہیں, جو یہاں کے پولیٹیشنز ہیں, وہ پیسہ پاکستان سے باہر لے جاتے ہیں. یہ جو اس وقت لندن میں نواز شریف بیٹھا ہوا ہے, اربوں روپے اس کا پاکستان سے پیسہ باہر لے گیا, 3 دفعہ وزیر اعظم ہے, زرداری کے اربوں روپے کی پراپرٹیز باہر ہیں. تو جب آپ کے ملک کی اشرفیہ, آپ کے ملک کی صاحب اقتدار, جب وہ ملک سے پیسہ باہر لے جاتے ہیں تو باہر سے لوگ پیسہ کیوں پاکستان میں لے کے آئیں؟ یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. جو نظام ایسا بن چکا ہے کہ لوگ اپنا پیسہ پاکستان میں خرچ نہیں کرنا چاہتے, یہاں سے پیسہ باہر چلا جاتا ہے. تو جو ملک ترقی کرتا ہے, اب دبئی میں کیوں خوشحالی ہے؟ پاکستان کے لوگ جا کے دبئی میں فیکٹریاں لگا رہے ہیں, دکانیں کھول رہے ہیں, پاکستان میں کیوں نہیں کھولتے؟ کیوں ملیشیا جا کے دکانیں فیکٹریاں کھول رہے ہیں, پاکستان میں نہیں کھولتے؟ تو اگر وہی پیسہ پاکستان میں لگ جائے تو یہاں نوکریاں بھی ملیں, جو آپ نوجوانوں کی بات کر رہے ہیں, نوجوانوں کو نوکریاں بھی ملیں, خوشحالی بھی ہو, نوجوان بلکہ اپنی دکانیں کھولیں, اپنی کاروبار کریں. وہ تب ہوگا جب پاکستان کا ہم نظام ٹھیک کریں گے. پاکستان کا نظام سب سے پہلے تب ٹھیک ہوگا جب ہم پاکستان کا, جس کو کہتے ہیں گورننس سسٹم, جس طرح ایک ملک اپنی گورنمنٹ چلاتا ہے, اس کو گورننس کہتے ہیں, وہ تب ٹھیک ہوگا جب اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگی, رول آف لا ہوگا, انصاف ہوگا. تو جس طرح مرضی آپ دیکھ لیں, جب تک پاکستان میں ہم قانون کی حکمرانی نہیں لے کے آتے, یہاں خوشحالی نہیں آئے گی. آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ جدھر انصاف ہے, جس کو کہتے ہیں رول آف لا انڈیکس, جو نمبر 1 ملک ہے وہ ہے ڈنمارک, اور 140 ملکوں میں وہ نمبر 1 ہے. پاکستان 140 ملکوں میں 129 نمبر پہ ہے, یعنی ہم صرف 11 نمبر پیچھے ہیں وہ ملک جدھر سب سے کم انصاف ہے. تو وہ سوچ لیں کہ ہم ہیں 129 پہ, ڈنمارک ہے 1 نمبر پہ. اب یہ سنیں,
पाकिस्तान के अंदर औसत आमदनी क्या है? $1,600। हमारी औसत आमदनी पाकिस्तान में $1,600 है। डेनमार्क जो नंबर 1 पे है, उसकी औसत आमदनी $68,600 है। $68,600 उसकी औसत आमदनी है और हमारी है 1,600। पाकिस्तान डेनमार्क से 1000 गुना ज्यादा वसाइल है, लेकिन हम गरीब हैं क्योंकि हम इंसाफ के इंडेक्स में 129 नंबर पे हैं। डेनमार्क 1 नंबर पे है, सबसे आगे है। तो ये समझ आए आपको, जब लोग कहते हैं ना कि मैं वादे करते हैं कि जी मैं नौकरियां दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं एशियन टाइगर बना दूंगा, मैं लाहौर को पेरिस बना दूंगा, ये कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक मुल्क में अदल और इंसाफ का निजाम नहीं आता। एक दफा वो निजाम आ गया, इतना पैसा आएगा पाकिस्तान में, सबसे ज्यादा पैसा बैरून मुल्क पाकिस्तानी लेके आएगा, सबसे ज्यादा डॉलर वो लेके आएगा। और जब वो पैसा आ जाएगा, सरमायाकारी हो जाएगी, तो वो मेरी ख्वाब है कि बाहर से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आया करेंगे इंशाअल्लाह। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।